السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں مذہبی اصلاح۔ دوستوں، انسان جب بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اسی وقت سے اس کے والدین کے ذہن میں اس کے لیے گھر بسانے کی فکر سوار ہو جاتی ہے۔ اگر لڑکا ہے تو خفیہ طور پر بہو تلاش کرنے لگتے ہیں، اور اگر لڑکی ہے تو داماد کی تلاش میں متفکر رہتے ہیں۔ پھر جوں جوں ان کی جوانی پروان چڑھتی ہے تو ان کی یہ فکر اور گہری ہو جاتی ہے۔ اب علانیہ طور پر بھی وہ اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں سے اس کا تذکرہ بھی کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے بیٹے یا بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ ہو تو انہیں ضرور باخبر کیا جائے۔ دوسری طرف جوان لڑکے اور لڑکیاں بھی اپنی شریک حیات کے انتخاب میں سرگرداں رہتے ہیں۔ دوستوں، مناسب رشتے کا مطلب لوگوں کی سوچ و فکر کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی کے نزدیک لڑکی خوبصورت اور خوبصیرت ہو، کسی کے نزدیک لڑکی کے گھر والے مالدار ہوں۔ اسی طرح لڑکے کے تعلق سے بھی سوچ و فکر مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ لڑکا بیرون ممالک میں برسر روزگار ہو یا سرکاری نوکری کرنے والا ہو، مگر شریعت کی نظر میں مناسب رشتے کا مطلب کچھ اور ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لڑکی کے انتخاب کے بارے میں۔ دوستوں، گھر کو بنانے اور بگاڑنے میں ایک عورت بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اس لیے اس کے انتخاب میں خوب غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر اپنی شریک حیات کا انتخاب قرآن و سنت کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق کیا جائے تو گھر چین و سکون کی جگہ بن سکتا ہے، ورنہ جہنم کا نمونہ بھی بن سکتا ہے۔ حدیث میں عورت کے انتخاب کرنے کا جو معیار بتایا گیا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ لڑکی دیندار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے، مگر تم دینداری کی بنیاد پر نکاح کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کیا کرو۔ دوستوں، اگر عورت دیندار اور نیک چلن کی حامل ہے تو پورے گھر کو صحیح رخ دے سکتی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کر سکتی ہے، خود اپنا اور اپنے شوہر کا بلکہ پورے خاندان کا نام روشن کر سکتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ بد چلن ہے تو پورے خاندان ہی نہیں بلکہ پورے محلے کو بدنام بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے لڑکی کے انتخاب میں اس کی پاک دامنی اور دینداری کو معیار بنانا چاہیے۔ دوستوں، عورت کے دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف صوم و صلات کی پابند ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو ادا کرنے والی ہو، سنتوں کی پابند ہو، مستحب امور کو بھی جہاں تک ممکن ہو سکے ادا کرنے والی ہو، تلاوت قرآن اور تسبیحات کی دلدادہ ہو، اخلاق و کردار اچھی ہوں، با ادب اور با حیا ہوں، بڑوں کا ادب و احترام کرنے والی ہو اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والی ہو، صبر و تحمل کرنے والی ہو، پردہ میں رہنے والی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو، ان کی خدمت کو سعادت سمجھنے والی ہو، گھریلو کام کاج حسن نیت اور خوشی بخوشی انجام دینے والی ہو، پڑوسیوں کے حقوق سے واقف ہو، بات بات پر غصہ کرنے والی اور جھگڑا کرنے والی نہ ہو، غیر محرم سے بات کرنے والی نہ ہو، فیشنیبل کپڑے نہ پہننے والی ہو، آج کے ماحول میں زیادہ خرچہ کرنے والی نہ ہو، اپنے شوہر کی عزت و آبرو اور اس کے مال و دولت کی حفاظت کرنے والی ہو، معاملات میں پکی ہو، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والی ہو۔ ایسی عورت کو دیندار عورت کہا جاتا ہے۔ اگر گھر کی ملکہ ایسی ہوگی تو یقیناً گھر کے دیگر افراد اور ایسی عورت سے ہونے والی اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی، جو نہ صرف دنیا میں خیر و برکت کا باعث ہوگی بلکہ آخرت کے لیے بھی سرمایہ نجات ہوگی۔ ایسی ہی عورت کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یعنی ساری دنیا سرمایہ آخرت ہے اور دنیا میں بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔ دوستو، ماں باپ کا اثر ان کے بچوں پر پڑتا ہے، بچے بھی ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اس لیے لڑکی کے انتخاب میں اس کی پاک دامنی اور دینداری کو معیار بنانا چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر جہیز کی لالچ میں لڑکی والوں کی مالداری کو معیار بنایا گیا تو مال چونکہ آنے جانے والی چیز ہے، اس لیے جہیز میں ملنے والی اشیاء بھی ایک دن ختم ہو جائے گی
और फिर मियाँ बीवी में दरारें पैदा होने लगेगी। दोस्तों, जहेज़ की ख्वाहिश रखने या उसका मुतालबा करने की वजह से दामाद बीवी के मैके वालों की नज़रों में गिर जाएगा। दोस्तों, हर इंसान मोहब्बत का भूखा होता है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि दूसरा उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करे, मोहब्बत भरे दो बोल बोले। जब शौहर बाहर के काम काज से थका हारा घर वापस आता है तो उस वक्त पेश करदा पानी का एक गिलास उसके खुश्क रगों को सैराब कर देता है। इसी तरह बीवी की मोहब्बत के दो बोल उसके वजूद में कैफ व सुरूर पैदा कर देते हैं, उसके दिल को सुरूर और दिमाग को सुकून पहुंचाते हैं। दोस्तों, निकाह का मकसद नस्ल इंसानी की बका और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद में इजाफा करना भी है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत से निकाह करने की तरगीब दी है जो बहुत ज़्यादा बच्चे जनने वाली हो। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हसब व नसब और हुस्न व जमाल वाली औरत पर मैं फरेफ्ता हो गया हूँ, मगर वो बच्चा नहीं जनेगी, तो क्या मैं उससे निकाह कर लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और कहा, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उमम, यानी कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और बहुत ज़्यादा बच्चे जनने वाली से निकाह करो। दोस्तों, हर जवान मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी शरीक हयात भी जवान और हम उम्र हो। जिस तरह वो कुंवारा है तो उसकी बीवी भी कुंवारी हो, दोनों के अंदर शर्म हया हो, ताकि दोनों अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ नए तजुर्बात से करें। दोनों के अंदर हिजाब हो और वो हिजाब धीरे धीरे दरमियान से हटे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए जाबिर, क्या तुमने निकाह किया है? उन्होंने कहा हाँ। तो आपने पूछा कि बीवी कुंवारी है या शौहर दीदा, यानी बेवा है या मुतल्लका? तो उन्होंने कहा कि शौहर दीदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुंवारी से क्यों नहीं किया, ताकि तुम उससे खेलते और वो तुमसे खेलती। तो दोस्तों, कुंवारी से निकाह करना आला दर्जा है, मगर बेवा से निकाह करने की भी फजीलत वारिद हुई है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी के अलावा सारी बीवियां बेवा थीं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की, जबकि उनकी उम्र 40 साल थी और वो बेवा भी थी। अल्लामा हसकफ़ी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि औरत मर्द से उम्र में छोटी हो, हसब व नसब माल व दौलत में मर्द से कमतर हो, जबकि अदब व अखलाक व तक़वा में और हुस्न व जमाल में मर्द से बढ़कर हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लड़के के इंतखाब के बारे में। उमूमन लड़के के इंतखाब में सिर्फ इस बात को देखा जाता है कि लड़का कितना कमाता है। हालांकि शरीयत की रोशनी में सिर्फ इसी को मेयार बनाना सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारी लड़की के लिए कोई ऐसा रिश्ता आए जिसके अखलाक और उसकी दीनदारी से तुम मुतमईन हो तो अपनी लड़की का निकाह करा दो, वरना ज़मीन में फितना फैलेगा और फसाद बर्पा होगा। दोस्तों, लड़के के दीनदार और हुस्न अखलाक का हामिल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लड़का सौम व सलात का पाबंद हो, बल्कि फ़राइज़ अदा करने वाला हो, सुन्नत का पाबंद हो, मुस्तहबात पर भी अमल करने वाला हो, अपनी ज़िम्मेदारियों से खूब वाकिफ़ हो, बीवी के हुकूक को बहुस्न खूबी अदा कर सकता हो, फासिक और फाजिर न हो, हुस्न अखलाक व किरदार का पैकर हो, कस्ब माश के लिए तिग व दौ करने वाला हो, मेहनती और जफाकश हो, बीवी बच्चों पर खुश दिली से खर्चा करने वाला हो, लालची और बखील न हो, जरी और बहादुर हो, लापरवाह और निकम्मा न हो, बीवी की इज्जत व आबरू की हिफाजत करने वाला हो, बीवी के नाज व नखरे बर्दाश्त करने वाला हो, बीवी पर जुल्म करने वाला न हो, गालम गलोज और मारपीट करने का आदी न हो। अगर लड़का दीनदार और हुस्न अखलाक का हामिल होगा तो वो हर मैदान में कामयाब होगा, जहेज़ का मुतालबा नहीं करेगा, बीवी और उसके मैके वालों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएगा, उनकी इज्जत करेगा, बीवी के हुकूक को अदा करेगा। इस हदीस में उन लोगों के लिए बड़ी नसीहत है जो महज मालदार लड़के के इंतज़ार में अपनी जवान बेटियों को बिठा रखते हैं और उनकी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा यूं ही लड़का देखने और दिखाने में गुजर जाता है और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि आखिर वक्त में किसी भी तरह का कोई भी लड़का उन्हें शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। दोस्तों, यहाँ ये वाज़ेह करना भी मुनासिब मालूम होता है कि इन सिफ़ात आलिया के होने का ये मतलब नहीं कि 100% मौजूद हों, बल्कि मकसद ये है कि अपने शरीक हयात के इंतखाब करने में इन चीज़ों को मलहूज़ रखा जाए। दोस्तों, रिश्ते निकाह की पायदारी
اس بات پر منحصر ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کس قدر پیار و محبت ہے۔ اس لیے شریعت نے لڑکا اور لڑکی دونوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کو دیکھ لیں۔ بعض علاقوں میں منگیتر کو دیکھنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، بلکہ ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کا نافرمان، ان پر بھروسہ نہ کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ محض اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس کے بیٹے نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، حالانکہ شریعت کی روشنی میں یہ رویہ غلط ہے۔ قدرت نے ہر ایک کے اندر خواہشات اور جذبات اور پسندیدگی کی صفات رکھی ہے، اور یہ مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ جن کے درمیان نکاح ہونے والا ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، تاکہ ان کی خواہش اور پسند کے مطابق ہے یا نہیں نکاح کے منعقد ہونے سے پہلے ہی معلوم ہو جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس عورت کو دیکھ لو، اس سے دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی اور رشتے میں پائیداری آئے گی۔ اگر شکل و صورت سے دونوں ایک دوسرے کو پسند ہو تو دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت جاگوزی ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ پسند نہ ہو تو نکاح کرنے سے رک جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والے اپنی مرضی سے نکاح کرا دیں اور دونوں میاں بیوی یا ان میں سے کوئی ایک اس نکاح سے خوش نہ ہو، یا دونوں ایک دوسرے کو دیکھا نہ ہو اور اتفاق سے شکل و صورت ان کی پسند کی نہ ہو تو دونوں کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ دوستوں، دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور قدرت پیدا ہونے لگے گی اور اختلافات رونما ہونے لگیں گے، حتیٰ کہ ایسی صورت میں رشتہ نکاح کے ٹوٹ جانے کا قوی امکان بھی ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات کو بھی منع فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو پیغام دے دیا ہے تو جب تک اس کی طرف سے واضح انکار نہ آ جائے اس وقت تک تم اس کو پیغام نہ دو۔ مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں یہ وبا بھی عام ہوتی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے یہاں کسی نے پیغام نکاح بھیجا تو اس کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ رشتہ اس کے ساتھ نہ ہو کر فلاں کے ساتھ ہو جائے یا کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ یہ انتہائی حاسدانہ اور ظالمانہ رویہ ہے جس سے معاشرے کو پاک کرنا ضروری ہے۔